شعر پڑھا جاتا ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ اس کا مثبت تو یہی ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے۔ چاچڑ شریف جو ہے مدینے والے اعمال ہیں، لیکن اس کے ہم برعکس چل رہے ہیں۔ کوٹ مٹھن بیت اللہ والے اعمال جو ہیں، اللہ کی فرما برداری والے اعمال جو ہیں، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، ظاہر میں تو پیر فرید بابا فرید ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ہم دیکھ لیں، اب یہاں پہ ہمارے اچ شریف میں بزرگان دین ہیں، کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا، لیکن ان کی اولادیں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل ولیوں کی نا اہل اولادیں۔ تو ایک میراثی نے جب کسی بزرگ سے ولایت لی تو ایک سید زادے نے کہا کہ کب سے مراثی جو ہیں سید بن چکے ہیں؟ اس نے سر جھکا کر کہا، مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب سے سید جو ہیں کبوتری باز بنے ہیں، تب سے جو ہے مراثی جو ہیں وہ سید بن چکے ہیں۔ تو یہ میراث جو ہے، دولت کی میراث آٹومیٹلی جو ہے والد وفات پانے کے بعد اس کے نام چڑھ جاتی ہے، لیکن یہ دین ایسی چیز ہے، حاصل کرنے سے آتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے اس دار فانی سے، تو یہی کہہ کر گئے کہ اگر میرا بیٹا اہل ہو، شریعت اسلامی کے مطابق اہل ہو تو اس کو خلافت دینا، وگرنہ نہ دینا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے اس اہل ہوں تو ان کو دینا۔ ہمیں یہ بتا گئے کہ شریعت کسی کی محتاج نہیں، شریعت کے مطابق اگر کسی نے جو ہے اپنے چال، گفتار، افعال بنائے تو وہ اس مسند کے بیٹھنے کا حقدار ہے، وگرنہ نہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ اب درباروں پہ جا کر وہاں کیا ہوتا ہے، درباروں پر اللہ اللہ جا کر کرنا تھا، سنت کے مطابق کام کرنے تھے، اور اولیاء کرام کے لیے فاتحہ خوانی پڑھ کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ عورت کو تو جو ہے قبرستان بھی جانا منع ہے، تو اگر والد گرامی کی قبر پر جانا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر وہاں جائے، وگرنہ تو منع ہے۔ ایسے بغیر پردے کے جانا، شریعت کے خلاف کام کرنا، پھر بزرگ کی دربار پر جانا، یہ تو الٹا گناہ ہے۔ تو جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ عورت کا مزارات پر جانا بغیر پردے کے، حج پر جب عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی تو مزارات پر کیسے جا سکتی ہے؟ تو اسی لیے جو مزارات میں آرام فرما رہے ہیں ان کی تابعداری کریں، ان کا کہا مانیں۔ آپ گھر بیٹھیں، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے لیے فاتحہ خوانی پڑھیں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، پہنچ جائے گا۔ آپ کا جانے کا وہاں کوئی حق نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔